حکمت ہے مسلمان تیرا گمشدہ خزانہ، پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا، پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ دل کی اصلاح کی جو اہمیت ہے یہ کیا ہے، ہمیں سمجھ میں آ جائے، اور پھر ہم یہ سیکھنا چاہیں گے کہ دل کو اصلاح پذیر کیسے بنایا جائے۔ نقطۂ آغاز ہے وہ دل کی اصلاح۔ اب یہ کیوں ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اجسام اور تمہاری صورتوں کی طرف نظر نہیں فرماتا، لیکن وہ نظر فرماتا ہے تمہارے دلوں کی طرف اور تمہارے اعمال کی طرف۔ اب اس کے لیے کریں کیا؟ دل کی جو اصلاح ہے اس کا نسخہ کوئی بزرگوں نے کہیں لکھا ہے؟ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا فرمانا ہے کہ دل کی دوا، دل کی اصلاح کے لیے جو دوا ہے اللہ اللہ، اس کے لیے 5 باتیں ضروری ہیں۔ پہلی بات آپ نے ارشاد فرمائی قرآن پاک غور و فکر کے ساتھ پڑھنا۔ دوسرا یہ ہے کہ پیٹ خالی رکھنا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ قیام لیل۔ چوتھی چیز ہے سحری کی مناجات۔ 5ویں اور آخری جو ان کی بیان کردہ دوا ہے دل کی اصلاح کے لیے، وہ ہے نیک لوگوں کی مجلس اختیار کرنا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ علم و حکمت کے نئے سلسلے کے ساتھ، نئی ایپیسوڈ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ حزب معمول دارالافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب بھی جلوہ فرما ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل اہم موضوع پر اہم ترین کلام اور اہم ترین مدنی پھول ان سے لینے کا سلسلہ اس سلسلے میں بھی انشاءاللہ عز و جل جاری رہے گا۔ اچھا مفتی صاحب، آپ نے خود ہی اتنا ایمفیسائز کیا ہے کہ جو دوسرے نمبر کا جو مدنی پھول ہے، جو دوا ہے پیٹ خالی رکھنے والی، یعنی پیٹ کا قفل مدینہ جو ہے، تو میں چاہوں گا اس کو فردر ہم تھوڑا سا ایکسپلور کریں کہ پیٹ بھرنے کا نقصان کیا ہے، کیا کیا نقصانات ہیں، کیونکہ بعض لوگوں کے لیے تو بالکل نئی بات ہوگی کہ اچھا پیٹ بھرنا بھی ایک نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ اس کو کیا یہ نقصان دینی ہے، روحانی ہے، جسمانی ہے، کس قسم کا نقصان ہے؟ اور پھر یعنی اگر پیٹ خالی رکھے گا، خالی رکھنے سے مراد کیا کہ کچھ کھا ہی نہیں، اور جو بھی اس کی ڈیفینیشن ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہے پیٹ خالی رکھنے کے، اور کیا کیا فائدے ہوں؟ دیکھیں صوفیہ کرام تو چونکہ عبادت ریاضت کی کثرت کرتے تھے نا، جی تو وہ تو ظاہر بات ہے ان کا اپنا ایک وہ مزاج ہوتا تھا، صحیح، اور ان کی تو ساری توجہ کا مرکز اللہ تعالیٰ کی طاعت اور عبادت ہوتی تھی، اس لیے وہ پیٹ خالی رکھنے میں ان کو جو ہے وہ آسانی، عبادت کے اندر آسانی پیدا ہوتی نظر آتی تھی، اس لیے وہ تو بہت زیادہ اس کے اندر کمی کرتے جاتے تھے، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو عادی بنا لیتے تھے اتنے کھانے کا کہ جس سے وہ اللہ تعالیٰ کے فرائض اور واجبات جو ان پر عائد ہوتے ہیں وہ ادا کر سکیں، اور اس طرح زندگی گزاریں وہ اپنی ایک ان کے ذمہ داریوں کے مطابق۔ پیٹ خالی رکھنے کا کیا فائدہ ہے، بھوک سے کم کھانے کا کیا فائدہ ہے، اور پیٹ بھرنے کا کیا نقصانات ہے؟ پیٹ کو زیادہ بھرا جائے گا اور کھانے پینے کا جو عادی ہوگا، جسمانی نقصانات تو اپنی جگہ پر ہیں کہ پیٹ خراب بھی ہو سکتا ہے، جب بھوک سے زیادہ کھانے کی عادت بنائیں گے تو پیٹ خراب ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ ہے۔ اس کے جو عام طور پر عبادت گزاروں کو نقصانات ہوتے ہیں، جس طرح ہم اصلاح کی بات کر رہے ہیں نا، دل کی اصلاح کے لیے کچھ عبادتیں ضروری ہیں نا، ان عبادتوں سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے اور اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں، اس بارے میں بھی ایک قول ہے رسالہ کشیریہ میں۔ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مشہور و معروف صوفی بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں پیٹ بھر کر کھانے کا جو عادی ہوتا ہے اس کو 5 نقصانات ہوتے ہیں۔ 5 نقصان ہوں گے؟ کیسے؟ عبادت گزار مسلمان جس کا ذہن ہے عبادت کرنے کا، اس کو یہ نقصان زیادہ سمجھ میں آئیں گے۔ کیا نقصانات ہیں؟ پہلا نقصان تو یہ کہ عبادت کی حلاوت نہیں پاتا، اللہ عبادت کرے گا لیکن اس کو یعنی حلاوت نہیں ملے گی، مٹھاس نہیں ملے گی، اللہ اکبر۔
تو ایسا تجربہ بھی ہے، یعنی عام طور پر مشاہدے کی بات بھی ہے اور تجربہ بھی ہے، اور لوگ کہتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں کہ جب پیٹ زیادہ بھرا ہوا ہو، ٹھوس کر کھایا ہوا تو عبادت میں وہ مٹھاس نظر نہیں آتی، جو وہ حلاوت نظر نہیں آتی، وہ دل نہیں لگتا۔ دوسری چیز ہے کہ حکمت کی باتوں کو یاد رکھنا اس پر دشوار ہو جاتا ہے۔ اب علم کی بات، عمل کی بات، اخلاص کی بات، دنیا آخرت کی بھلائی کی بات، یہ ساری حکمت کی بات ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی یاد کی بات، ان کی اطاعت کی بات، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی پیروی کی بات، دل و دماغ کو صاف ستھرا کرنے کی باتیں، اور جو بھی حکمت کی باتیں علم اور عمل کی، وہ باتیں یاد رکھنا اس پر کیا ہو جاتا ہے؟ دشوار۔ جب یاد رکھنا دشوار ہو جاتا ہے، سمجھے گا کب؟ اور جب سمجھے گا نہیں تو ان باتوں پر عمل کیسے کر پائے گا؟ تو اس کا مطلب ہے وہ ایک اچھی زندگی سے دور رہتا ہے۔ تیسری صورت یہ کہ مخلوق پر شفقت سے محروم رہتا ہے، جب کھانے پینے کے اندر وہ منہمک ہو جائے گا اور محض لذت، نفس کی لذت کے لیے، اس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے کھانے پینے کو بنیادی مقصد بنا لے گا اور زیادہ کھانے کے اندر ہی اس کو خوشی محسوس ہوگی، تو وہ لوگوں پر شفقت سے کیا ہو جائے گا؟ محروم ہو جائے گا، کہ وہ اپنے آپ میں ہی لگا رہے گا۔ دوسروں کا خیال کیسے آئے؟ دوسروں کا خیال نہیں رہے گا۔ دوسروں کو بھوک لگتی ہے، وہ پریشان ہوتے ہیں، انہیں محتاجی آتی ہے، انہیں اس سے اعتبار سے تکلیف ہوتی ہے، یہ جب اس کے اوپر گزریں گی نہیں چیزیں، وہ اپنے آپ پر گزرنے ہی نہیں دے گا، تو وہ شفقت کیسے پیدا ہوگی اس کے دل کے اندر؟ ایک یہ ہے۔ چوتھی بات ہے کہ عبادت اس پر بھاری ہوتی ہے، اور یہ جیسے پہلے بھی کلام کیا کہ عام طور پر جب پیٹ زیادہ بھرا ہوا ہوتا ہے تو عبادت کی طرف آنا دشوار ہوتا ہے، پیٹ خالی ہوتا ہے تو پھر آنا تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے۔ پانچویں چیز ہے کہ اس سے شہوت زیادہ ہوتی ہے۔ اب شہوت زیادہ ہوتی ہے تو جائز تک نہیں بلکہ ناجائز تک لے جاتی ہے، حرام تک لے جاتی ہے، بدنگاہی بھی کر سکتا ہے آدمی، اور بہت سارے دوسرے جو شہوت کی ناجائز صورتیں ہیں بے محل شہوت کے، اس کا ارتکاب کر سکتا ہے۔ تو یہ بھی جو ہے بہت زیادہ کھانے کے جو عادی افراد ہوتے ہیں، یہ پیٹ بھر کر کھانے کے جو نقصانات ہیں ان میں سے ایک نقصان ہے۔ اور فرمایا کہ عبادت گزار مساجد کا رخ کرتے ہیں، جو پیٹ کا خیال رکھتے ہیں اور اتنا کھاتے ہیں تاکہ جسم عبادت کر سکے، اور جو ہر وقت پیٹ بھرنے کا عادی ہوتا ہے اس کے نقصانات کے ساتھ ایک نقصان کیا ہوتا ہے کہ عبادت گزار تو مساجد کا رخ کرتے ہیں اور وہ مزابل کا، یعنی جو باتھ روم کی جگہیں ہوتی ہیں اس کے چکر لگاتا ہے، لائنوں میں لگا رہتا ہے، تو وہ عبادت دل جمی کے ساتھ کر نہیں پاتا، اس لیے کہ بار بار اس کا پیٹ کہتا ہے کہ طبعی حاجت پوری کرو، باتھ روم کا رخ کرو، جب بار بار ادھر جانا پڑے گا تو نئے سرے سے طہارت کرنی پڑے گی، پھر نفس اس کو پکڑے گا کہ بار بار وضو کرنا بڑا جناب پیٹ خالی ہوگا، پھر بھاگے گا۔ تو یہ کہ عبادت تلاوت کر رہا ہے تو اس کا بار بار وضو ٹوٹ جائے گا، ہو سکتا ہے نیت باندھ کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا تو پریشانی پیٹ کے اندر۔ تو یہ ہے پیٹ بھرنے کے نقصانات۔ ایک طرف تو عبادت سے محرومی ہے، حلاوت سے محرومی ہے، عبادت بھاری ہو جاتی ہے، لوگوں پہ شفقت نہیں ہوتی، اور دوسری طرف وہ دوائیں جو بیان کی گئی تھی اس طرف توجہ دیں۔ اس میں بھی ایک بنیادی چیز کیا تھا کہ پیٹ کو خالی رکھنا۔ تو سنت کے مطابق کھانا جو ہے وہی بہتر طریقہ ہے، اور اس کے مطابق عادت اگر ڈال لی جائے تو کافی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب یہاں دو سوال میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ ایک تو آپ نے کہا کہ سنت کے مطابق کھانا، تو اس کا مطلب کھانے کے جو یہ بھی درجے بھی ہوں گے نا، سنت ہے تو کوئی ہو سکتا ہے کھانے کا فرض درجہ بھی ہوگا، کوئی واجب درجہ بھی ہوگا، ایک تو یہ بتا۔ دوسرا پھر سوال یہ آئے گا نا کہ دیکھیں میں تو حلال ہی کھا رہا ہوں نا، جائز ہی کھا رہا ہوں، کوئی یعنی میں شراب نہیں پی رہا، کوئی ایسی چیز کا گوشت نہیں کھا رہا کہ جو اسلام میں جائز کا کھانا جائز نہیں ہے، تو پھر آپ یعنی کیوں اتنا آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں، منع کر رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی ہم نے ناجائز حرام تو کہا ہی نہیں نا، ٹھیک ہے، ناجائز حرام کی تفصیل تو آگے آ رہی ہے آپ کے سوال کے اندر، یعنی کھانا کتنا جائز ہے، کتنا ناجائز ہے، کتنا مباح ہے، کتنا سنت ہے، کتنا مستحب ہے، اس کے احکامات ہیں۔ ان احکامات کے مطابق کھانا اگر ہم شروع کریں گے اور پیٹ کا کچھ خیال رکھیں گے اپنے بھلے کے لیے، اپنے نفع کے لیے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، تاکہ عبادت کی طرف آ سکیں اور دل کی ایسی اصلاح ہو جائے کہ عبادت پر استقامت مل جائے، تو اس میں سراسر ہمارا فائدہ ہے۔ ٹھیک، اب احکامات پہلے سن لیں تاکہ احکامات کے مطابق کون کیسا کھاتا ہے اس کا اپنا آپ اس کے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ اب پہلی صورت تو ہے کہ جو عام طور پر کم وقوع پذیر ہوتی ہے عام لوگوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ اگر نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، یعنی حالت ایسی آ گئی، اتنی شدید بھوک لگی ہوئی ہے، مثلا کئی دنوں سے مثلا فاقہ ہے اس کا، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، تو اب اگر نہیں کھائے گا تو مر جائے گا۔ اس صورت میں اتنا کھانا کہ جس سے اس کی زندگی بچ جائے، یہ فرض ہوتا ہے، زندگی بچانا فرض ہے، اور وہ اتنے کھانے پر موقوف ہے کہ
کچھ جائے گا تو بچے گا، تو فرض کا گویا مقدمہ ہو گیا. مقدمہ جو فرض کا ہوتا ہے وہ بھی فرض ہوتا ہے. تو اتنا کھانا جس سے زندگی بچ جائے، مرنے سے آدمی بچ جائے، تو یہ فرض ہے. اتنا نہیں کھائے گا تو گناہگار ہوگا، فرض کا تارک ہوگا. اور یہ وہ صورت ہوتی ہے کہ اس صورت میں تو حرام کھانا بھی حلال ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ. مثال کے طور پہ اسلام کا یہ طعامات کے اعتبار سے کا حسن ہے. ماشاءاللہ. ضرورت ہے نا، قاعدہ بھی ضرورات تبیح المعذورات، یہ وہ ضرورتیں. جی. جسمانی وجود جو ہے، جان جو ہے، یہ دین کے بنیادی مقاصد میں سے. مرحبا. ہمارا دین، ہماری شریعت ہمارے جان کا خیال رکھتی ہے. ماشاءاللہ. تو اس میں سے یہ ہے کہ جو ہے وہ حرام بھی اس صورت میں جا کے حلال ہو جاتا ہے. جس کو کہتے ہیں مخمصی کی حالت، یعنی ایسی حالت کہ اب نہیں کھائے گا تو یہ مر جائے گا اور حلال چیز ہے نہیں. صحیح. تو اب حرام اتنی کھانا کہ جس سے زندگی بچ جائے، حرام اتنا پینا جس سے زندگی بچ جائے، بھوک اور پیاس دونوں کا یہ حکم ہے، وہ کھا سکتا ہے. تو یہ تو تھا مرتبہ فرض. دوسرا ہے مرتبہ واجب. وہ کیا ہے کہ مثلا نماز جو ہے وہ کھڑے ہو کر پڑھ سکے. کھائے گا تو کچھ جسم میں قوت آئے گی نا، وہ کھڑا ہوگا، وہ قیام کرے گا، نماز پڑھے گا. اور اگر کھائے گا بہت کم تو نڈھال ہو کے گر جائے گا، کمزور کھڑا نہیں ہو سکے گا. بولے میں پیٹ خالی رکھے میں اتنا کھانا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکے اور روزہ رکھ سکے، جیسے ہم سحری کرتے ہیں. اب اگر نہیں کھائے گا تو روزے کے اندر کیا ہو جائے گی؟ اس کی طبیعت بیہوشی طاری ہو جائے گی، روزہ توڑنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ کھانا پڑے گا. تو اتنا کھانا جس سے کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکے اور روزہ رکھ سکے، اتنی ہمت قوت پیدا ہو جائے، یہ مرتبہ واجب میں ہوتی ہے، ضروری ہے، لازم ہے. یہ دو صورتیں ہو گئی. یہ بھی اگر نہیں کھائے گا تو اس صورت میں بھی گناہگار ہوگا. یہ اتنا کم کھانے کی اجازت نہیں ہے. تو پیچھے جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی پیٹ خالی رکھنا، اس کا مطلب ایسا خالی رکھنا نہیں ہے کہ جناب وہ موت طاری ہو رہی ہے اس کے اوپر وہ خالی رکھے بیٹھا. یہ ہماری شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا جناب، اس نے اتنا پیٹ خالی کر لیا ادھوری باتیں سن کر اور ادھورا اس کا مفہوم سمجھ کر کہ وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ رہا، چلا نہیں جا رہا، مسجد تک آیا نہیں جا رہا. تو اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی. اتنا کم کھانا کھائے گا تو گناہگار ہوگا. روزہ ہی نہیں رکھ سکتا، فاقے کیے ہوئے پڑا ہوا ہے، روزوں سے محروم، فرض روزوں کا تاریخ، تو شریعت اس کو کب قبول کرے گی؟ تو یہ درجہ وجوب کے اندر ہے، اس کا تاریخ بھی گناہگار ہوتا ہے. سنت یہ ہے کہ تہائی پیٹ کھائے. یہ تھوڑا ایکسپلین. تہائی پیٹ یہ ہے کہ بھوک کے 3 حصے کر لے، 2 حصے کی جو بھوک ہے باقی رکھے، 1 حصے کے مطابق کھائے. یہ تہائی پیٹ کھانا سنت ہے. کوشش کر کے اگر مسلمان اس کی عادت ڈالیں تو ڈل جاتی ہے. ہر ایک ابتدا کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ تہائی پیٹ کے اندر وہ گزارا کر لے، پورا دن چلتا پھرتا ہے. ممکن ہے وہ اس پہ کمزوری زیادہ طاری ہو جائے، لیکن آہستہ آہستہ کر کے اس درجے میں آیا جا سکتا ہے. جو آ سکتا ہے یا اس نے کوشش کی اور وہ آ جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. ورنہ جب یہ میسر آئی سنت کے مطابق ہی کھانے میں جو ہے وہ دین و دنیا کی بھلائی ہے. یہ 3 صورتیں ہو گئیں، فرض، واجب اور سنت. اب چوتھی صورت ہے مباح. مباح کہتے ہیں نہ گناہ اور نہ اس پر ثواب، جائز. مباح کا مطلب جائز. اتنا بھی کھا لیں گے تو گناہ نہیں ہے. وہ کتنا ہے؟ پیٹ بھر کر کھانا. اب فقہی اعتبار سے، مسئلے کے اعتبار سے اگر پوچھا جائے گا کہ پیٹ بھر کر کھانا کیسا ہے، اس کے نقصانات اپنی جگہ پر ہیں کہ عبادت سے محرومی ہو سکتی ہے، فلاں ہو سکتی ہے، لیکن پیٹ بھر کر اگر کوئی کھانا کھاتا ہے وہ کیسا ہے؟ تو اس کو یہی کہا جائے گا وہ جائز ہے. پیٹ بھر کر کھانا جائز ہے. لیکن جائز چیز پر اگر مستقل عمل کریں تو اس سے ہو سکتا ہے کہ دوسری طرف کچھ برائیاں جنم لے لیں، کچھ عبادتوں سے وہ بندہ محروم ہو جائے. پہلی بات تو یہ. دوسرا یہ کہ پیٹ بھر کر جو کھانا ہے، اس کو فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اس کا کوئی جائز مقصد ہو سکتا ہے، اس لیے مباح. جائز مقصد یہ کہ مثلا جسم کے اندر قوت پیدا ہوگی، جو ذمہ داریاں ہیں اس کی دینی اور دنیاوی وہ پوری کر سکے گا، ورنہ نڈھال ہو کے گرے گا. اور بھی اس کی کوئی صورتیں بن سکتی ہیں عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے، یا مثال کے طور پہ وہ مستحب درجہ بن جائے گا. یعنی عام صورت میں تو وہ جائز ہی ہے، لیکن اگر پیٹ بھر کر کھاتا ہے اور اس لیے کھاتا ہے کہ میں زیادہ نوافل پڑھوں گا ماشاءاللہ اور عبادت پر مجھے قوت حاصل ہو جائے گی، نفلی روزی بھی رکھوں گا، تو اس صورت میں تو اس کی نیت کی وجہ سے یہ مباح درجہ مستحب میں پہنچ جائے گا ماشاءاللہ. اور پیٹ بھر کر کھانے کی ایک صورت یہ ہے کہ وہ محض نفس کی لذت کے لیے اور نفس کی شہوت کے لیے اس کا عادی ہو گیا، جس کو کہتے ہیں بس کھانے پینے میں لگے ہوئے ہیں، نماز روزے کا کوئی ہوش نہیں ہے. تو اس طرح کھانا پینا یہ مذموم ہے اور صرف کھانے پینے کے لیے زندہ ہیں، یوں سمجھیں آپ. یعنی کھانے پینے کو اپنے جسمانی صحت کا، قوت کا ذریعہ بنا کر عبادت کی طرف نہیں جانا، صرف کھانا پینا ہے. تو وہ جو کھا پی رہے ہیں وہ ہے تو درجہ اباحت کے اندر، لیکن نظریے کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے اور کفار سے مشابہت کے اعتبار سے
یہ مضموم ہو جاتا ہے. کفار کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ دنیا کے اندر کھاتے پیتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اب بھلے اس کو لائف سٹائل کا نام دیں, بھلے کیوزین کا نام دیں, یا کوئی کچھ بھی, مطلب وہ کہتے رہیں, اس کا کوئی بھی ایسا نام رکھ دیں, اور مسلمان اس کو دیکھ دیکھ کے وہی نام اختیار کر کے ان باتوں میں پڑ جائے جس کی طرف آپ توجہ دلا رہے ہیں. مباح جائز تو ہے, لیکن یہ کہ جائز کی صورتیں کیا بن رہی ہیں کہ جب جائز مقاصد کے لیے پیٹ بھر کر کھائے گا تو وہ جائز, صحیح, اور پیٹ بھر کر کھا اس لیے رہا ہے کہ عبادت کرے گا, عبادت پر قوت حاصل کرے گا, تو یہی مباح بن گیا مستحب. ماشاءاللہ. اور اگر پیٹ بھر کر کھانے کا ایسا عادی ہو گیا کہ کھانے پہ بس فریفتہ ہو گیا, وہ فرائض اور واجبات کی پرواہ نہیں کر رہا, کھانے پینے کو اس نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا, تو یہ ایک مذموم صفت ہے. قرآن کریم میں حدیث مبارک میں اس کو کفار کی صفت بیان کی گئی ہے, کثرت خوری. اور ایک آیت مبارکہ ہے جو بڑی واضح طور پر اس سے پیغام ملتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ محمد میں, ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم, کہ بے شک اللہ داخل فرمائے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یہ تو ایمان والے اور اعمال صالحہ والوں کی جو ہے وہ جگہ ٹھکانہ جنت, اور ان کے لیے بشارت یہ بیان کی گئی. پھر فرمایا والذین کفروا یتمتعون ویاکلون, اور جو کافر ہیں وہ برتتے ہیں دنیا کے اندر, مزے اڑا رہے ہیں, دنیاوی زندگی کے اوپر گویا فریفتہ ہو گئے, دنیاوی زندگی گزار رہے ہیں, برت رہے ہیں, اس سے نفع اٹھا رہے ہیں. وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ, وہ کھاتے ہیں اس طرح جیسے چوپائے کھاتے ہیں. تو چوپائے کی طرح کھانا یہ کافروں کی صفت ہے. اس کے بارے میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جس طرح چوپائے جانور کھاتے ہیں اور ان کو یہ نہیں پتا ہوتا ہمیں کب ذبح کر دیا جائے گا, کاٹ دیا جائے گا, موت آ جائے گی, اور موت کے بعد کی چیزیں ان کے لیے نہیں ہے, آخرت کا ان کے پاس تصور نہیں ہے, احساس نہیں ہے انہیں. تو جس طرح جانور صرف کھانے پینے کا انہیں شعور ہوتا ہے اور اپنی زندگی کا احساس ہوتا ہے, کافر بھی موت اور موت کے بعد والی زندگی کو بھول جاتے ہیں, آخرت کے حساب کو یاد نہیں کرتے, صرف دنیا کے اندر لذت پرستی کے اندر لگے رہتے ہیں. تو یہ اس طرح کی جو ان کی صفت ہے, یہ مسلمانوں کا اپنا جو چال چلن ہے وہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. کھائیں, مباح کے درجے کی حد تک بھی کھا سکتے ہیں, لیکن عبادت اور فرائض اور واجبات اور شریعت کے احکامات کی پابندی کے ساتھ کھائیں. ٹھیک ہے. اب یہ تو تھا آخری مباح درجہ, 2 درجے رہ گئے, ایک درجہ بنے گا مکروہ کا اور ایک بنے گا حرام کا. وہ یہ ہے کہ پیٹ بھر کر کھانے سے بھی زیادہ کھانا, یہ مکروہ ہے عام حالت کے اندر. جب اس کا اندیشہ ہو کہ حلال کھا رہا ہے لیکن پیٹ بھر گیا, اب اور کھا رہا ہے, پیٹ کے اندر بھرنے کے بعد بھی کھا رہا ہے, تو اب یہ مکروہ ہے, کراہت ہے. اس میں اندیشہ ہے کہ پیٹ بگڑ جائے گا اس کا. دوسرا یہ ہے کہ اس کا ظن غالب ہو گیا, اور بعض اوقات کھانے میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب میں کھاؤں گا نا تو میرا پیٹ بگڑ جائے گا, پیٹ خراب ہو جائے گا, مثلا دست لگ جائیں گے, الٹیاں لگ جائیں گی, پیٹ میں درد ہوگا شدید, اور بھی جو پیٹ کے امراض ہیں, بیماریاں, تیزابیت وغیرہ وہ پیدا ہو جائے گی. تو اب پیٹ سے اتنا زیادہ کھانا کہ اس سے پیٹ خراب ہونے کا ظن غالب ہے, تو یہ ناجائز ہے, گناہ ہے. تو کھانے پینے کے اندر جب عادت پڑ جاتی ہے تو بعض اوقات اس حد تک بھی تجاوز کر جاتا ہے. تو درجہ سنت کے اندر رہیں گے, کبھی کبھی اباحت والے درجے کی طرف آئیں گے تو ایک زندگی اچھی گزرے گی. اور اگر عادت بنا لیں گے پیٹ بھرنے کی تو بعض اوقات آگے تجاوز کر کے کہیں کراہت یا حرمت والی صورت کے اندر مبتلا ہونے کا ڈر رہتا ہے. نہیں, ایک تعداد ہوگی مفتی صاحب جس کو شاید یہ پہلی بار پتہ چلا ہوگا کہ میں مثال کے طور بھلے حلال طیب کھانا ہی کھا رہا ہوں, چاول ہی کھا رہا ہوں, حلال کمائی کے اور حلال چیز ہی کھا رہا ہوں, لیکن وہی جو آپ نے کنڈیشن بتائی کہ دیکھیں حرام ہونے کی یا ناجائز ہونے کی کراہت والی وجہ بھی غور کر لیں. جی پیٹ سے زیادہ کھانے کو جو مکروہ کہا گیا یا جو ناجائز اور حرام کہا گیا, وہ کیوں کہا گیا؟ انسان کے اپنے فائدے کے لیے, اس کو اپنے جسمانی ضرر سے بچانے کے لیے. تو انسان جو ہے اپنے جسم کا مالک نہیں ہے کہ اس کو جو چاہے کر لے. یہ جسم اللہ تعالیٰ نے اس کو امانت دیا ہے, اس جسم کو خراب نہیں کر سکتا. خودکشی کرنا اس کے لیے حرام ہے, اپنے آپ کو اذیت پہنچانا, غیر ضروری تکلیف پہنچانا, یہ اس کے لیے جائز نہیں. تو اب اپنا پیٹ خراب کرنا, جب خراب کرے گا تو پھر بیمار پڑے گا تو پتہ نہیں کتنے فرائض اور واجبات سے وہ دور ہو جائے گا. اور اپنے پیٹ خراب کرنے جان بوجھ کے قصدن پیٹ بھرنے سے زیادہ کھانے کی وجہ سے اپنے آپ کو بیمار کر ڈالنا, یہ اپنے آپ کو ضرر پہنچانا, یہ خود درجہ گناہ کے اندر ہے.
تو اس اعتبار سے بھی جو ہے مسلمانوں کو کھانے پینے کے وقت، خاص طور پہ دعوتوں کے اندر یا سحری کے اندر عام طور پہ ڈر ہوتا ہے نا کہ اگلے دن بھوکا رہنا ہے، اس لیے زیادہ کھاتے ہیں. تو مسئلہ یہ کتابوں میں لکھا ہے بہار شریعت میں بھی کہ سحری میں پیٹ بھر کے کھانا کھا سکتا ہے، یعنی اتنا کھانا کہ پیٹ بھر گیا تاکہ روزہ مناسب انداز میں گزر جائے. پیٹ سے کم کھائے گا تو اس کو دقت ہوگی. تو پیٹ بھر کر کھانے کی تو اجازت ہے، لیکن بعض اوقات روزے کی ایسی ٹینشن سوار ہو جاتی ہے کہ اگلے دن بھوکا رہنا ہے، نہ کھانا ملے گا نہ پانی. وہ سحری میں پیٹ بھرنے سے بھی زیادہ کھاتے ہیں اور اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں کہ پھر صبح ہی ان کو جو ہے وہ پیٹ خراب ہو جاتا ہے. مجھے اسلامی بھائی یاد آ رہے ہیں، انفرادی کوشش کی تھی تو وہ بتاتے تھے اپنے یعنی ماحول سے پہلے کا حال کہ ہم لوگ صرف اس لیے کھاتے تھے، یعنی خوب کھا رہے ہیں سحری میں کہ ہم نے فلاں گیم کھیلنا ہے، یعنی وہ محلے کے لڑکے جمع ہوں گے، سارے ہوں گے، تو اس میں اب ظاہر ہے کہ کھیلنا ہے تو انرجی چاہیے، تو اب بس کھائے جا رہے ہیں اور پھر افطار میں بھی یہی معمول ہے کہ چونکہ کھیلنا ہے رات کو بھی کھیلنا ہے. فرماتے ہیں اور جو مسئلہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے آدمی کھائے گا نا کھانا، وہ اس کی طاقت بن جاتا ہے. ماشاءاللہ. لیکن اس میں درجہ کیا ہے؟ درجہ عبادت کی حد تک رہنا چاہیے. پیٹ بھر کر کھانے میں تو یہ نیت چلے گی کہ میں عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھا رہا ہوں. اسی طرح ایک جزیہ یہ لکھا ہوا ہے مسئلہ کہ پیٹ بھرنے سے تھوڑا زیادہ کھانا، جس کو ہم نے مکروہ کہا نا، کہ جس میں پیٹ بگڑنے کا ظن غالب نہیں ہوتا، گمان غالب نہیں ہوتا، اندیشہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا زیادہ کھانے میں تو پیٹ نہیں بگڑے گا. اس کی بھی صورتیں لکھی ہیں کہ بعض اوقات اس حد تک بھی گنجائش ہے. مثال کے طور پہ مہمان آ گئے اور مہمان کھانا کھا رہا ہے اور جو میزبان ہے اس کا پیٹ بھر گیا مہمان کے ساتھ کھاتے کھاتے. اب اگر میزبان ہاتھ روکے گا تو وہ مروت کے اندر ہاتھ روک لے گا مہمان. تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ مہمان کی دل جوئی کے لیے تاکہ وہ کھاتا رہے، ماشاءاللہ، پیٹ بھرنے کے بعد بھی کچھ لقمے کھا سکتا ہے، تھوڑا سا زیادہ کھا سکتا ہے. تو دیکھیں اس حد تک بھی اجازت ہے. لیکن وہ جو صورت ہے نا کہ پیٹ بگڑنے والی، وہ جائز نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ مباح والے درجے کے اندر بھی عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے نہیں کھا رہا، کوئی اور اچھی نیت نہیں ہے، مثلا مہمان کے اعتبار سے یا کوئی اور نیت بھی ہے، تو کون سی جو آپ بتا رہے ہیں کھیل کود کی، تو کھیل کود کب جو ہے وہ بالکل مباح ہے. کھیل کود بھی اچھا کام نہیں ہے. کھیل کھیلنا، ہر کھیل بطور کھیل کھیلنا جائز نہیں ہے. اور کھیل کے بارے میں عموماً حکم یہی ہے کہ یہ ممنوع ہے، جائز نہیں ہے. عام طور پر اس کا عادی ہو جاتے ہیں کھیل کود کے. اسی طرح جناب نماز چھوڑ دیتے ہیں، جماعت ترک ہو جاتی ہے اور دیگر فرائض واجبات میں خلل آتا ہے. کم سے کم عادت تو ضرور پڑ جاتی ہے کھیل کود کی. تو ایک تو کھیل بطور کھیل کھیلنا یہ منع ہے. دوسرا عادت کے اعتبار سے بھی علی العموم فتویٰ یہی ہے کہ کھیل کی اجازت نہیں ہے. تو اس مقصد کے لیے زیادہ کھانا ظاہر بات ہے وہ بھی ممنوع رہے گا. تو کھانے کی ان احکامات کو یاد رکھیں، یہ تو ہے ساری زندگی کے لیے، اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کھائیں، سنت کی حد تک کھائیں. فرض واجب درجہ تو اپنی جگہ پر ہے، سنت کی حد تک عام عادت ہماری یہ ہونی چاہیے کہ بمطابق سنت کھائیں. پیٹ بھر کر کھانے کی صورتیں، اس کے اندر یہ نیت کر لی جائے کہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھا رہا ہے. کبھی کبھار اگر اچھی نیت کے ساتھ جو جزیات میں ہے پیٹ بھرنے سے کچھ زیادہ کھا لیا، اس کی گنجائش بھی ہے. اس کے لیے بہار شریعت کے اندر جو احکامات درج ہیں اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے. اتنا تو ارادہ اور پکی نیت کر لیں کہ پیٹ بھرنے کے بعد اتنا نہیں کھانا کہ جس سے ظن غالب ہوگا میرا پیٹ خراب ہو جائے گا، کہ وہ کھانے کی ہی ناجائز صورت بن جاتی ہے، گناہ کی بن جاتی ہے. حلال کھانا بھی صورت میں گناہ ہو جاتا ہے. اور جو اس سے پہلے کلام ہوا ہمارا پیٹ خالی رکھنا، بھوک کے فوائد اور پیٹ بھرنے کے نقصانات، وہ اپنی جگہ پر ہیں. آغاز ہوا تھا ہمارا دل کی اصلاح سے، تو جس کا اور آج کل اس کی ضرورت زیادہ بھی ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ اس طرح بہت زیادہ ریاضتیں جو ہمارے بزرگوں نے کی ہیں اس طرف نہیں جا سکتے، تو اس کا عشر عشیر وہی اپنانے کی کوشش کریں. اگر آج ہم سنبھلیں گے اور ہم سدھریں گے تو اسی زمانے کے جو مسلمان ہیں انہی کی مجموعے کا نام مسلم معاشرہ ہوتا ہے. معاشرے کے اندر بھی اچھائیاں نظر آئیں گی اور مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت بھی ہوگی، اور جو اس کے برے دل کے اندر جو گناہ والے جو خیالات ہوتے ہیں اور بیماریاں ہوتی ہیں ان سے چھٹکارا ملے گا. ٹھیک ہے. اور ماشاءاللہ یہ بہت پریکٹیکل اسٹیپس ہیں، ڈیلی لائف کے یہ اسٹیپس ہیں. انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر ہم نے ان پر عمل کرنا ہے. تو یعنی یہ وہ اسٹیپ ہے، ہر ایکٹیویٹی ہی آلموسٹ ڈیلی ہو سکتی ہے. تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ تیزی سے ہمارا دل اصلاح پذیر ہوتا چلا جائے گا، اور انشاءاللہ جلدی جلدی دل اصلاح پذیر ہوگا تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جو باقی بدن ہے وہ بھی جلدی جلدی اصلاح پذیر ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک اور بہت اہم مدنی پھول آپ نے توجہ دلائی تھی مفتی صاحب، اس کو بھی چاہوں گا، اس کا جس طرح آپ نے ابھی خلاصہ کیا ہے
اس کو بھی اس خلاصے میں سمیٹ لیجئے. وہ مسلم اور غیر مسلم کے مابین کھانے کے جو طریقہ کار تھا، اس کا جو آپ نے فرق بیان کیا تھا، اس کو بھی جاتے جاتے. فرق تو آیت مبارکہ میں تو آ گیا جی. اس میں یہ ہے کہ والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام، کہ جو کافر ہیں وہ دنیا ہی برتتے، ٹھیک، دنیا سے مزے لیتے ہیں، دنیاوی زندگی سے نفع اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، جو ان کا من مانی نفس، ان کی جو خواہشات ہوتے ہیں اس کے مطابق دنیا کو برتتے ہیں. آخرت پر تو توجہ ہوتی نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تو وہ کرتے ہی نہیں ہیں. وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، جس طرح چوپائے کھاتے ہیں اور خوب کھاتے ہیں نا، اور کھانے کے علاوہ دوسرا انہیں شعور اور احساس نہیں ہوتا، اس طرح کھاتے ہیں. اور مفسرین نے لکھا جس طرح وہ کھانے پینے کے علاوہ چوپائے، انہیں موت کا احساس نہیں ہوتا، ذبح ہونے کا، کٹ جانے کا، دوسرے جانور کی غذا بن جانے کا، اور مرنے کے بعد کا تو ان کے پاس تصور نہیں ہے، اس لیے ان کے پاس وہ عقل نہیں ہے اور وہ مکلف نہیں ہے اس انداز میں. جانوروں کی سی زندگی گزارتے ہیں، یعنی اپنا حال انسان چاہے تو جانوروں جیسا بنا لے. صحیح. تو اب عام طور پر جو آج کل کی آزادی کے جو نعرے لگاتے ہیں، ان کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو وہ یعنی بلکہ علماء فرماتے بھی ہیں کہ جس طرح صحت مند ایک حیوان نہیں ہوتا، وہ بننے کی دوڑ جاری ہے. انسان چاہے تو ایک صحت مند حیوان بھی بن سکتا ہے، اپنے آپ کو اس کے دائرے میں ڈال دے کہ خوب کھائے پیے، دنیا کے اندر موج اڑائے، اور اس کے بعد آخرت کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، آخرت کی تیاری ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہی نہیں ہے، حساب کا خیال ہی نہیں ہے، جنت دوزخ کا خیال وہ آتا ہے لیکن اس طرف وہ جاتا ہی نہیں ہے کہ جنت کے لیے تیاری کرے، دوزخ سے بچنے کی تیاری کرے. تو یہ ہے کافرانہ زندگی. مسلمان کھائے پیے گا، اور کھائے پیے گا کس لیے؟ تاکہ اس کی جسمانی صحت باقی رہے. اس کے درجات بھی ہم نے بیان کیے جو فقہ کرام نے لکھے ہیں. تو وہ اپنی زندگی کو عبادت کے لیے بچانا چاہتا ہے، تیار کرنا چاہتا ہے، اپنی جسمانی طاقت کو عبادت کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے. تو کھانے میں مسلمان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میری جسمانی صحت ایسی قائم رہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں. اور ایک ہے بالکل غفلت کے ساتھ کھانا. تو غفلت کے ساتھ اور انہماک کے ساتھ اور کھانے پینے کی لذت ہی کے اندر لگے رہنا اور آخرت کی تیاری کی فکر نہ کرنا، یہ وہ کھانے پینے کی صورت ہے جو ایک درجے میں مذموم ہے اور کافروں سے ایک طرح کی مشابہت ہو جاتی ہے. تو مسلمان صرف کھانے پینے کے لیے نہیں آیا دنیا میں، کھانے پینے کے لیے بھی آیا اس لیے کہ جسمانی وجود اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا. جتنا کھانا اور اس کے احکامات ہیں اس کی روشنی میں کھائے اور اپنے جسم کا جو حق ہے وہ ادا کرے. اگر اس ادائیگی میں کوتاہی ہو رہی ہے تو اس کے اندر بڑا سبب بعض اوقات کھانے پینے کی بے احتیاطی ہوتی ہے، جس پر ہمارے سلسلے میں گفتگو ہوئی. اس میں ناجائز اور گناہ والی صورتیں جدا ہیں، اور بھوک سے کم کھانے کی، پیٹ کو کچھ خالی رکھنے کی، اس کے فوائد کی باتیں جدا ہوئی ہیں. تو ناظرین بھی ان باتوں کو سمجھیں، ان دونوں کو آپس میں خلط ملط نہ کریں. فوائد کی گفتگو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیٹ بھر کر کھانا گناہ ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن جو اسے گناہ کا ذریعہ بنائے گا اور غفلتوں کا ذریعہ بنائے گا اس کے لیے گناہ ہو جائے گا. اور اگر پیٹ بھر کر کھا کر بھی وہ عبادت کرتا ہے تو پہلے عبادت گزارے، اس کا دل تو اس کا یعنی پہلے سے ہی اصلاح کر چکا نا، لیکن اس کے لیے بھی نقصان ہوتا ہے پیٹ بھر کر کھانے کا. تو کھانے پینے میں احتیاط کی جائے. اس کے لیے مزید اگر معلومات ناظرین کو درکار ہے تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب ہے پیٹ کا قفل مدینہ، بہت مشہور کتاب ہے، اور اس میں خاص طور پہ اس طرح کے بہت سارے جو مدنی پھول ہیں وہ مذکور ہیں. اس کا مطالعہ کریں گے تو اور اچھا ذہن بنے گا. کھانے پینے میں کیسی احتیاط ہونی چاہیے اور کس درجے تک محتاط رہنا چاہیے، کتنا کھانا چاہیے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیراً و احسن الجزا. بہت جامع ماشاءاللہ آپ نے سمرائز کر دی ہے پوری ڈسکشن کو اور ڈسکورس کو. تو اسی ڈسکورس کے ساتھ انشاءاللہ ہم اجازت چاہیں گے آپ سے، اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں مزید مدنی پھول لے کر حاضر ہوں گے. جزاکم اللہ خیراً و احسن الجزا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. حکمت ہے مسلمان تیرا گم شدہ خزانہ، پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا، پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا.